الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نظام عدالت کی۔ نظام عدالت کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کے کیا احکامات ہیں، قاضی کا کیسا ہونا چاہیے، قاضی کا جنتی اور دوزخی ہونا کس معاملے کے لیے کہا گیا ہے، ان تمام باتوں پر ہم آج اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے مختلف قسم کے نزاعات اور خصومات کا فیصلہ کرنے اور حقداروں کو ان کا حق دلوانے، نیز تعزیر و سزا کے مستحق چوروں، ڈاکوؤں جیسے مجرموں کو سزا دینے کے لیے محکمہ قضا یعنی نظام عدالت کا قیام بھی انسانی معاشرے کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی معاملات کے دوسرے ابواب کی طرح اس باب میں بھی اپنے طرز عمل اور ارشادات سے پوری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ کی زندگی میں تو اس کا سوال ہی نہیں تھا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ بسے اور یہاں اجتماعیت کی ایک شکل پیدا ہو گئی، تو اس وقت نظام عدالت میں بھی اپنی ابتدائی سادہ شکل میں قائم ہو گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی و رسول ہونے کے ساتھ ساتھ قاضی اور حاکم عدالت بھی تھے۔ نزاعی معاملات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ فرماتے، حدود جاری کرتے یعنی سزا کے مستحق مجرمین کو قانون خداوندی کے مطابق سزائیں دلواتے۔ قرآن مجید میں براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کے نزاعات و معاملات کا فیصلہ اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت اور اس کے قانون کے مطابق کیا کریں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ہم نے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کتاب حق کی ہدایت کے ساتھ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے باہمی معاملات کا فیصلہ کریں اللہ کی رہنمائی کے مطابق۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزاعات و خصومات کے فیصلے خود فرماتے تھے۔ نیز بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مدینہ طیبہ میں قاضی کی حیثیت سے مقدمات کے فیصلے فرماتے تھے، اور جب یمن کا علاقہ بھی اسلامی اقتدار کے دائرے میں آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی وہاں کا قاضی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جو کسی علاقے میں عدل و انصاف کے ذمہ دار قاضی بنائے جائیں سخت تاکید فرمائی کہ وہ اس ذمہ داری کو اپنے امکان اور اپنی فہم و فکر کی آخری حد تک عدل و انصاف اور خدا ترسی کے ساتھ انجام دینے کی پوری کوشش کریں، اور ایسا کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی مدد اور رہنمائی کی اور آخرت میں عظیم انعامات اور بلند درجات کی بشارتیں سنائی ہیں، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر بالفرض ایسے لوگوں سے نادانستہ اجتہادی غلطی بھی ہو جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ اپنی نیک نیتی اور حق سمجھنے کی محنت و کوشش کا ان کو اجر و ثواب ملے گا، اور اس کے بالمقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانبداری اور بے انصافی کرنے والے حاکموں کو اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈرایا اور سخت وعیدیں سنائی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ حاکم اور قاضی ایسے بندگان خدا کو بنایا جائے جو اس منصب اور عہدے کے خواہش مند نہ ہوں، اور جو لوگ اس کے طالب اور خواہش مند ہوں ان کو ہرگز یہ منصب اور عہدہ نہ دیا جائے۔ قضا اور عدالت کا طریقہ کار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، اس کے لیے کچھ بنیادی اصول بھی تعلیم فرمائے۔ احادیث کی روشنی میں ان تمام اصولوں پر آپ کو ذکر کر کے بتاؤں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل حکومت اور ارباب اقتدار میں سے عدل و انصاف کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی آخرت میں نور کے ممبروں پر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے داہنی جانب، اور
اس کے دونوں ہاتھ داہنی ہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے اہل و عیال اور متعلقین کے معاملات میں اور اپنے اختیارات کے استعمال کے بارے میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث میں ان اہل حکومت اور ارباب اختیار کو جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے اختیارات کے استعمال اور سارے معاملات میں عدل و انصاف کا اہتمام اور اس کی پابندی کریں، یہ عظیم بشارت سنائی گئی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا یہ اعزاز و اکرام ہوگا کہ وہ اس کے داہنی جانب نور کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے۔ اس دنیا کی شاہی درباروں میں کسی کی کرسی کا تخت شاہی کے داہنی جانب ہونا اس کے خاص و خاص اعزاء و اکرام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس بنا پر اس حدیث کا مقصد و مدعا یہ ہوگا کہ جو بندے برسر اقتدار اور صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کے تقاضوں کی پوری پابندی کریں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کے ساتھ ایسا ہی خاص الخاص اعزاز و اکرام ہوگا۔ ان کی نورانی نشست گاہیں، ممبر یا کرسیاں اللہ تعالیٰ کے داہنی جانب ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والے حاکم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دوسرے سب لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارے ہوں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوگا، اور اس کے برعکس وہ ارباب حکومت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض اور سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے اور بے انصافی کے ساتھ حکومت کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قاضی یعنی حاکم عدالت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، یعنی اس کی مدد اور توفیق اس کی رفیق ہوتی ہے جب تک وہ عدل و انصاف کا پابند رہے۔ پھر جب وہ عدل و انصاف کی پابندی چھوڑ کے بے انصافی کا رویہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ اس سے الگ اور بے تعلق ہو جاتا ہے، یعنی اس کی مدد اور رہنمائی اس کو حاصل نہیں رہتی، اور پھر شیطان اس کا ہمدم اور رفیق ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو سپیریئر کورٹس ہیں ان میں کیا چل رہا ہے، جو کوئی حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو دھمکیاں ملتی ہیں، اس کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا جاتا ہے، یا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی انکوائری انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کی روشنی میں ذرا سوچئے گا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ سپیریئر کورٹس اگر عدل و انصاف کے فیصلے کرے گی تو ملک میں امن و امان آئے گا، لیکن اگر سپیریئر کورٹس ہی ملک میں امن و امان کی دشمن بن جائے گی تو ملک میں کبھی امن و امان نہیں آئے گا، افراتفری رہے گی، جرائم کا انبار رہے گا، اور روز آخرت میں بھی اس کی کڑی سزا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حاکم اور قاضی کی نیت اور کوشش جب تک یہ رہے کہ میں حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کروں اور مجھ سے بے انصافی سرزد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد اور رہنمائی ہوتی رہتی ہے، لیکن جب خود اس کی نیت خراب ہو جائے اور ظلم و بے انصافی کا راستہ اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مدد اور رہنمائی سے محروم فرما دیتا ہے، اور پھر شیطان ہی اس کا رفیق اور رہنما بن جاتا ہے اور وہ اس کو جہنم کی طرف لے جانے والے راستے پر چلاتا ہے۔ ہمارے ملک کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ حق و سچ کے ساتھ ہیں یا وہ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ خدا را اپنی زندگی میں اپنی جنت بنائیے، اپنی دین و دنیا کو سنواریے، حق و انصاف کا فیصلہ کیجیے۔ کوئی بھی شخص آپ کو موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں موت نہ لکھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دونوں نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حاکم کسی معاملے کا فیصلہ کرنا چاہے اور حق کے مطابق اور صحیح فیصلہ کرنے کے لیے غور و فکر اور کوشش کرے اور صحیح فیصلہ کر دے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک صحیح فیصلہ کرنے کی نیت اور کوشش و محنت کا، اور دوسرا صحیح فیصلہ کرنے کا۔ اگر اس نے حقیقت کو جاننے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی کوشش کی اور اس کے باوجود فیصلہ غلط کر دیا تو بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا، یعنی حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی نیت اور محنت کا اجر و ثواب ملے گا، فیصلہ کرنے کا نہیں، سوچنے کا کہ میں حق و سچ کے ساتھ فیصلہ کروں۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاضی حاکمان عدالت تین قسم کے ہیں، ان میں سے ایک جنت کا مستحق اور دو دوزخ کے مستحق ہیں۔ جنت کا مستحق وہ حاکم عدالت ہے جس نے حق کو سمجھا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا، اور جس حاکم نے حق کو سمجھنے کے باوجود ناحق فیصلہ کیا وہ دوزخ کا مستحق ہے۔ اور اسی طرح وہ حاکم بھی دوزخ کا مستحق ہے جو بے علم اور ناواقف ہونے کے باوجود فیصلہ کرنے کی جرات کرتا ہے۔ سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے اور رشوت لینے والے پر۔ کسی مجرم کے لیے اللہ یا اس کے رسول کی طرف سے لعنت اس سے انتہائی ناراضی اور بیزاری کا اعلان اور سنگین سزا کا باعث ہے۔ اللہ کی طرف سے کسی پر لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خداوند رحمان الرحیم نے اس مجرم کو اپنی وسیع رحمت سے محروم کر دینے کا فیصلہ کر دیا ہے، اور اللہ کے رسول یا فرشتوں کی طرف سے لعنت کا مطلب اس شخص سے بیزاری اور اس کے قابل لعنت ہونے کا اعلان اور اس کی رحمت سے محروم کر دیے جانے کی بد دعا ہوتی ہے۔ اسی بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والوں اور رشوت دینے والوں سے انتہائی ناراضی و بیزاری کا اظہار فرمایا اور ان کے لیے بد دعا فرمائی کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ اللہ کی پناہ، رحمت للعالمین کی طرف سے کی گئی اس بد دعا کا بہت اثر ہے۔ اپنے آپ کو اس بد دعا سے بچائیے۔ جو لوگ رشوت لے کر فیصلہ کرتے ہیں، یہ حدیث ان کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ قاضی اور حاکم بننے کے بعد اس کے بہت امکانات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آدمی کی نیت اور اس کے اخلاق میں فساد آ جائے اور وہ ایسے غلط کام کرنے لگے جن سے اس کا دین و ایمان برباد اور آخرت خراب ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس سے بہت ڈرایا ہے اور حد الوسع اس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بھی فرمائی کہ حکومتی عہدے اور عدالتی مناسبت ان لوگوں کو نہ دیے جائیں حکومتی عہدے اور عدالتی منصب ان لوگوں کو نہ دیے جائیں جو اس کے طالب اور خواہش مند ہوں، بلکہ ایسے لوگوں کو یہ ذمہ داری سپرد کی جائے جو اس کے طالب نہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قاضی حاکم عدالت بنایا گیا تاکہ لوگوں کے مقدمات نزاعت کا فیصلہ کرے تو وہ بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔ جس آدمی کو چھری سے ذبح کیا جائے وہ 2-4 منٹ میں ختم ہو جائے گا، لیکن اگر کسی کو بغیر چھری کے ذبح کرنے کی کوشش کی جائے تو ظاہر ہے اس کا جلدی کام تمام نہ ہو سکے گا اور اس کی تکلیف طویل المیعاد ہوگی۔ حدیث کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ قاضی اور حاکم عدالت بننا اپنے آپ کو بڑی آزمائش اور مصیبت میں مبتلا کرنا ہے، اور اس منصب اور ذمہ داری کے قبول کرنے والے کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئندہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ تم لوگ حکومت اور اس کے عہدوں کی حرص کرو گے، اور وہ قیامت کے دن ندامت و پشیمانی کا باعث ہوگا۔ بڑی اچھی لگتی ہے حکومت کی آغوش میں لے کر دودھ پلانے والی، اور بہت بری لگتی ہے دودھ چھڑانے والی۔ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منکشف فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حکومت اور اس کے عہدے حاصل کرنے کا شوق اور اس کی حرص پیدا ہوگی۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آگاہی دی کہ یہ حکومت قیامت میں سخت ندامت اور پشیمانی کا باعث ہوگی، جب ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں حکومت کا حساب دینا ہوگا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکومت جب کسی کو ملتی ہے تو بڑی اچھی لگتی ہے، جیسے بچے کو دودھ پلانے والی دائیا اچھی لگتی ہے، اور جب وہ ہاتھ سے جاتی ہے، خواہ موت کے وقت یا زندگی ہی میں سے محروم یا دستبردار رہنا پڑے تو بہت بری لگتی ہے، جیسے دودھ چھڑانے والی دائیا بچے کو بہت بری لگتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حکومت کے شوقین اور طالبوں کو اس کے اخروی انجام سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ قیامت میں ان کو اپنے زیر حکومت لاکھوں کروڑوں بندگان خدا کے حقوق کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ ہمارے حکمران اس بات سے ہمیشہ غافل رہتے ہیں اور اپنے خزانوں کو بڑھتے رہتے ہیں کہ یہ جو کروڑوں لوگوں کے اوپر آپ حاکم بنائے گئے ہیں، اس حاکمیت میں کسی بندے کا ناحق مر جانا
قتل ہو جانا، ان تمام چیزوں کا بار آپ پر ہوگا اور روز قیامت آپ سے اس کا پوچھا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قسم کے ارشادات کا یہ اثر پڑا تھا کہ بہت سے صحابہ کرام حکومتی اور عدالتی عہدوں سے دور رہنا چاہتے تھے۔ امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کو قاضی بنانا چاہا، لیکن وہ کسی طرح راضی نہ ہوئے۔ قاضیوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتائے ہیں، جو رہنمائی فرمائی ہے، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مقدمات اور نزاعات کا فیصلہ کرنے والے قاضیوں اور حاکموں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنما اصول مقرر فرمائے اور جو ہدایت دی، ان کے لیے درج ذیل حدیثیں پیش کر رہی ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قاضی بنا کر یمن کے لیے روانہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا جب تمہارے سامنے کوئی مقدمہ اور قضیہ پیش ہوگا تو تم اس کا فیصلہ کس طرح کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی، میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کتاب اللہ میں تمہیں اس کے بارے میں کوئی حکم اور ہدایت نہ ملے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی، پھر میں اللہ کے رسول کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رسول اللہ کی سنت بھی تمہیں اس بارے میں کوئی حکم اور ہدایت نہ دے پائے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی، تو پھر میں اپنی رائے اور قیاس سے کام لوں گا اور اجتہاد کروں گا اور صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، چاہے اس کے لیے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ اٹھاؤں۔ یہ جواب سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سینہ ٹھوکتے ہوئے شاباشی دی اور فرمایا، حمد و شکر اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے فرستادہ کو اس بات کی توفیق دی جو اس کے رسول کو پسند ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ان چند ممتاز صحابیوں میں سے ایک ہیں جن کو اپنے طالب علمانہ مزاج اور حضور کی طویل صحبت اور خصوصی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں کتاب و سنت کے علم اور تفقہ میں امتیازی مقام حاصل تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، مقدمے کے دونوں فریقوں کے سامنے بیٹھیں۔ مطلب یہ ہے کہ حاکم کو چاہیے کہ مقدمے کے دونوں فریقوں مدعی اور مدعا علیہ کے ساتھ اس کا برتاؤ مساویانہ ہو، کسی فریق کی کسی صورت کوئی تعلق کی وجہ سے بھی ترجیحی سلوک نہ ہو، قاضی کے سامنے دونوں کی نشست یکساں ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس دو آدمی کوئی نزاعی معاملہ اور مقدمہ لے کر فیصلہ کرانے آئیں تو تم پہلے ہی فریق کی بات سن کر فیصلہ نہ کر دو جب تک دوسرے کا بیان نہ سن لو۔ ایسا کرو گے تو تم سمجھ لو گے کہ جان لو گے کہ تم کس طرح اور کیسا فیصلہ کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اس کے بعد سے میں برابر قاضی رہا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ میں ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو قاضی بنا کر یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت میری عمر بہت کم ہے اور میں مقدمات اور نزاعات کا فیصلہ کرنا نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطمینان دلایا اور اللہ تعالیٰ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اور رہنمائی فرمائے گا اور تم سے صحیح فیصلہ کرائے گا، اور ساتھ ہی یہ اصولی ہدایت فرمائی کہ جب کوئی قضیہ تمہارے سامنے آئے تو جب تک تم دونوں فریقین کا بیان نہ سن لو اس وقت تک کوئی رائے قائم نہ کرنا اور نہ فیصلہ دو۔ جب دونوں کی بات سننے کے بعد معاملے پر غور کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوگی اور فیصلے کی توفیق ملے گی، صحیح فیصلے کی توفیق ملے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں جو فرمایا تھا اس کا ظہور اس طرح ہوا کہ مقدمات و نزاعات کے فیصلے کے باب میں طبقہ صحابہ میں آپ رضی اللہ عنہ کو خصوصی امتیاز حاصل تھا اور آپ کا فیصلہ آخری سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر سے روایت ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، کوئی قاضی اور حاکم کسی معاملے کا فیصلہ ایسی حالت میں ہرگز نہ کرے کہ وہ غصے کی حالت میں ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ غصے کی حالت میں آدمی کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہوتا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، ایسی حالت میں کوئی حاکم عدالت کسی مقدمے اور قضیہ کا فیصلہ نہ کرے، ایسے وقت غور و فکر کر کے رائے قائم کرے اور فیصلہ کرے جب دماغ
ٹھنڈا اور اعتدال و سکون کی حالت میں ہو، اور اگر حاکم کو غصہ مقدمے کے کسی فریق پر ہو تو اس کا بھی خطرہ ہے کہ فیصلے میں ناانصافی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام بنیادی اصول بتائے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے حاکم اور حکومت کرنے والوں کے لیے بھی تمام اصول ہمیں بتائے ہیں۔ قاضی کیسا ہونا چاہیے؟ قاضی کو اپنے فرائض انجام دینے کے لیے غیر جانبدار ہونا چاہیے، اس کو کسی کے اثر و رسوخ میں نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی کسی تعلقات کی بیس پر اس کو فیصلہ کرنا چاہیے، بلکہ فیصلہ اس کو ہمیشہ حق و سچ کا کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں اس ویڈیو میں نے جتنی حدیثیں آپ کے ساتھ بیان کی، ان تمام کو اگر آپ دیکھیں اور دور حاضر میں ہمارے ملک میں قائم جو مقدمات ہیں ان کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ حدیثیں ان مقدمات پہ بالکل فٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ہمارے آج کے جو قاضی صاحب ہیں وہ حق و سچ کا ساتھ دینے سے قاصر ہیں۔ وہ جتنے بھی فیصلے کر رہے ہیں وہ ناانصافی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، نہ تو وہ دونوں فریق کو بٹھا کر بات سنتے ہیں، بلکہ اگر دوسرے فریق کی بات سننی بھی ہو تو وہ اپنی باتوں میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ دوسرے فریق کو اپنا کیس پیش کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ تو یہ سراسر ناانصافی ہے اپنے منصب کے ساتھ اور خاص کر اپنے ساتھ۔ آپ اس دنیا میں تو کسی کو اس طرح کی سزا دے دیں گے جو آپ کی منشا کے مطابق ہو، لیکن روز محشر اس بندے کی سزا کا بار آپ پر ہوگا۔ روز محشر جو کچھ آپ نے اس دنیا میں حاصل کرنے کی تک و دو کی ہے اس کا بار آپ پر ہوگا۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے اور آپ کو اس منصب پہ بٹھایا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ حق و سچ کا ساتھ دیں، چاہے اس کے لیے آپ کو کتنی ہی مشکلوں سے کیوں نہ گزرنا پڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق و سچ کا ساتھ دینے والے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر آپ شیطان کے رستے پہ چلیں گے تو روز قیامت آپ کی منزل دوزخ ہوگی۔ تو اپنے آپ کو دوزخ ہونے سے بچائیے، حق و سچ کا ساتھ دیجیے، انصاف کیجیے اپنے ساتھ، اپنے عہدے کے ساتھ اور اپنی رعایا کے ساتھ، جو اس امید پر آپ کے دروازے پر دستک دیتی ہے کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا۔ تو انہیں انصاف دیجیے تاکہ یہ ملک پاکستان ترقی کر سکے، خوشحال ہو سکے، ابتری کی حالت سے باہر آ سکے۔ ہمارے ملک میں جو آج کی صورتحال ہے، ہر دوسرا شخص خودکشی کر رہا ہے۔ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے، وہ تو اپنے آپ کی عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ عوام بھوک سے بلک رہی ہے، مر رہی ہے، بلوں کی بہتات ہے، ہر طرف سے عوام کا خون نچوڑا گیا ہے، لیکن حکومت اور عدلیہ میں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ اپنے ایسی کمروں میں آرام و سکون سے بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جی سب ٹھیک ہے، ہمارے دور میں کچھ غلط نہیں ہوا، لیکن روز محشر آپ کو یہ ضرور پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے دور میں کیا غلط ہوا اور آپ نے کیا غلط کیا۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنی اصلاح کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلے کیجئے تاکہ آپ کی آخرت سنور جائے۔ دنیا تو فانی ہے، اس نے تو ختم ہونا ہے، لیکن آخرت ابدی ہے، اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا کی عزت آپ کو آخرت میں کام نہیں آئے گی، آخرت کی عزت ہی آپ کے کام آئے گی۔ اپنی زندگی میں ہی اپنی دنیا اور آخرت سنواریے، اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کیجئے، اپنے ساتھ انصاف کیجئے اور اپنی عوام کے ساتھ انصاف کیجئے۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔